نمبر 170 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فرحین وہ خوش ہونے والے ہوتے ہیں بما اس چیز پہ آتاہم اللہ من فضل جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ اور وہ خوش ہوتے ہیں، خوشخبری لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کو ابھی نہیں ملے ان کے پیچھے سے اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ ان پر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وہ خوشی لیتے ہیں اللہ کی نعمت سے وفضل اور اس کے فضل سے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ شہداء جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل وہ خوش ہوتے ہیں اس فضل پر جو اللہ نے ان کو دیا۔ اللہ کا فضل ایک ہے اللہ تعالیٰ کا عدل اور ایک ہے اللہ کا فضل۔ عدل یہ ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، کسی کو اس کے حق سے کم دینا یا کسی کو اس کے جرم سے زیادہ پکڑنا یہ ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے یعنی ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق دیتا ہے، لیکن وہ جس پر چاہے اپنا فضل بھی کرتا ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ شہداء کے اوپر اپنا خاص فضل کرتا ہے، خالی اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عدل نہیں ہے بلکہ فضل ہے، اسی لیے فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل اللہ نے جو ان کے اوپر فضل کیا وہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل شہداء کے اوپر کیا ہے؟ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے زندگی بھر کے گناہ معاف، بشرطے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو اور کسی کا قرض نہ دینا ہو، قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز اللہ تعالیٰ کا فضل شہید کے اوپر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عام فوت ہونے والوں سے منفرد زندگی عطا کرتا ہے جنت کے اندر۔ اس کی روح سبز پرندے کے اندر پوری جنت میں گھومتی پھرتی ہے، کھاتی پیتی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی سونے کی قندیلیں ان پہ جا کے وہ آرام کرتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص وہ روایت بھی ہے شہید کے لیے 7 اعزازات ہیں مسند احمد کی، بعض اہل علم اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں۔ بہرحال یہ سب کا سب اللہ کا اس کے اوپر فضل ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی کو شہادت کے لیے منتخب کر لینا، یہ بھی اس کا فضل ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، یہ اللہ اعزاز جس کو دیتا ہے وہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک نہیں۔ تو اللہ کا جو ان کے اوپر فضل ہوا اس پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات اس لیے کہی کہ تم پیچھے سے خفا نہ ہونا، غمگین نہ ہونا، وہ بڑے خوش ہیں اپنے رب کے پاس جا کے۔ اور ایک اور بات وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ایک تو ان کو اپنے اوپر اللہ کے ہونے والے فضل پر خوشی ہوتی ہے، دوسرا ان کو ایک اور خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جو پیچھے مومن بھائی ہیں ان کا رستہ بالکل صاف ہے، وہ بھی ہماری طرح آئیں گے، ہمارے رستے پہ آئیں گے، ان پر نہ غم اور نہ کوئی خوف، وہ اس بات پہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی بندے کو اپنا تو جو معاملہ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس کو پیچھے والوں کی فکر ہوتی ہے، یار پیچھے میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس کا کیا بنے گا؟ چلو میں تو جیسے بھی میں تو گیا ہی گیا، اب ان کا کیا بنے گا؟
لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں شہید کے لیے کیا اعزاز ہے، مومن کے لیے رب کے ہاں کیا نعمتیں ہیں، وہ مرنے کو تو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتا۔ وہ پھر اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے ان کا رستہ صاف ہے۔ جس طرح کہ وہ بچہ جو اصحاب اخدود یعنی کہ وہ خندقیں جس بادشاہ نے کھدوا کر سب لوگوں کو ان خندقوں کے اندر پھینکا، ان میں ایک عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ جن 3 بچوں نے گفتگو کی ماں کی گود میں، ان میں ایک یہ بچہ ہے اصحاب اخدود والا۔ تو اس بچے نے جب اس کو آگ میں پھینکا تو اس کی ماں اس پر چلائی اور اس کے دل میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ آئی۔ اس وقت وہ بچہ اپنی ماں کو بول کے کہتا کہ آ جاؤ، یہ آگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گلزار بنا رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس جب کوئی یہ ایک زندگی سے جانا ہر کسی کو تھوڑا سا مشکل سا لگتا ہے، لیکن ایک بات ہے، جو مومن کی کیفیت رب کے پاس جانے کا ایک شوق ہوتا ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہوتا ہے، اور یہ شوق بھی اللہ اسی کے دل میں پیدا کرتا ہے کہ جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے فضل سے کچھ نہ کچھ تیاری کر رہا ہوں۔ خیر بات ہے، امتحان دینے کا شوق اسی بچے کو ہوتا ہے کہ جس کو سبق یاد ہوتا ہے۔ جس کو سبق نہیں یاد ہوتا وہ تو کہتا ہے اللہ کرے اس دفعہ کوئی زلزلہ آ جائے، اس کے حادثے کی وجہ سے پیپر لیٹ ہو جائے، یا چلو کوئی سیلاب آ جائے اللہ کرے، یا اللہ کرے کوئی الیکشن آ جائے، کوئی حکومتیں ٹوٹ جائیں، کوئی اللہ کرے اور کچھ نہیں تو جنگ ہی لگ جائے، کسی نہ کسی طرح امتحان تو تھوڑا سا لیٹ ہو، کیوں؟ اس کی تیاری نہیں ہے۔ اور جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ میں اور کچھ نہیں، لیکن میں دل سے تیرے سے محبت کرتا ہوں، اور کچھ نہیں ہے میرے پاس، لیکن اللہ میں تیرا باغی نہیں، ہاں گناہ گار ضرور ہوں لیکن اللہ میں تیرا باغی نہیں، سرکش نہیں ہوں میں۔ یہ مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے پوچھا کہ قیامت کب ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میری عورتوں کی تیاری نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دل کے اندر اگر ہمارے اللہ سے ملاقات کا اور جنت میں جانے کا اور وہاں پر نبیوں سے ملاقات کا اصل جہان تو وہاں آباد ہے۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، آخرت کی زندگی ہی تو اصل تو جہان وہاں آباد ہے جہاں آدم سے لے کے ہمارے نبی تک سارے نبی پڑے ہوئے، سب صحابہ، سب محدثین، سب فقہا، ہمارے بڑے جو ان میں سے جو نیکوکار ہیں، ہمارا خاندان، ہماری قومیں، ہماری برادریاں، اصل تو آباد دنیا وہاں ہے۔ یہ تو گزر کا ہے، بس یہاں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ تو بس یہاں پر جس نے دل کے اندر شوق پیدا کیا اللہ سے ملاقات کا، اللہ سے دیدار کا، اور جنت کا اور جہنم کا خوف جس نے پیدا کیا، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ تو وہ اس بات پہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے رستے پرامن ہیں، صاف ہیں، ہمارے سے جو پیچھے ہمارے رستے پہ چل کے آئیں گے ان کو کوئی خوف اور غم نہیں۔ یہاں سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مومن دنیا میں بھی اپنے بھائی کے لیے خیر چاہتا ہے اور اس کی تکلیف پہ خفا ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ رب کے پاس جا چکے ہیں پھر بھی ان کو اپنے بھائیوں کی فکر ہے۔ تو جو ہم اگر اپنے مسلمان بھائی کے لیے برائی چاہتے ہیں، اس کے لیے برا سوچتے ہیں، تو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ پھر ہماری یہ سوچ مومنوں والی نہیں ہے۔ مومن کے لیے میرے سے اگر کسی بندے کا اختلاف ہو گیا تو کیا میری ذات ایسی ہے کہ میرے ساتھ اختلاف کی وجہ سے وہ بندہ جو ہے نا وہ اسلام سے نکل جائے، اس کے لیے بد دعا کرنی جائز ہو جائے، اس کے اوپر لام تان کرنا جائز ہو جائے میرے سے اختلاف کی وجہ سے؟ ایسا نہیں ہے، ہمیں سے کوئی ایسا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک بندے نے سخت باتیں کی اور خفا کر دیا،
ایک شخص کھڑا ہوا، امیر المومنین ابو بکر صدیق اس وقت خلیفۃ رسول اللہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد، کہا امیر المومنین آپ مجھے اجازت دیجئے، خلیفۃ رسول اللہ، میں اس کو مار نہ دوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموشی سے چلے گئے، پھر کچھ دیر کے بعد آئے اور اسی بندے کو مخاطب ہو رہے سے کہا تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ اس بندے نے آپ کو خفا کیا، میں اس کو مار نہ دوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کو جو خفا کرے اس کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے، کسی اور کو کوئی کرے تو نہیں۔ گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ذات کو بھی عام لوگوں کے برابر کر کے رکھا۔ تو اس لیے بھائیو، اختلاف یہ دنیا ایسی ہے، مزاج نہیں ملتے، طبیعتیں نہیں ملتی، تو اس سے دل صاف رہنے چاہیے۔ ٹھیک ہے کبھی کوئی بات ہوئی، ہو گئی، بس ہو گئی، اس نے بھی کہہ دیا آپ نے بھی کہہ دیا، لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ ساری زندگی اس کا بوجھ اٹھائے پھرو یار؟ اپنے آپ کو ایسے ہی بھاری بوجھ اٹھایا ہوا، اپنے عقل مند آدمی ہلکا پھلکا رہتا ہے، بوجھ نہیں اٹھاتا وہ، تو بوجھ نہ اٹھاؤ بغض کینے حسد کے۔ وہ خوش ہوتے ہیں اپنے بھائیوں پر کہ ان پر کوئی خوف اور غم، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ اس بات پہ بھی خوش ہوتے ہیں جو اللہ کی ان پر نعمت ہوئی اور اللہ کا ان کے اوپر فضل ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کے ہاں کوئی اجر ضائع نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی رب کے ہاں محفوظ کر لی گئی ہے، رب کے ہاں اجر ضائع نہیں ہوتے۔ تو اجر کرو، عمل کرو، اس کی رضا کے لیے کرو، اس نے اجر تمہارے محفوظ کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔